باقر علیہ السلام فرمایا ان اللہ عز و جل جعل للشر اعفالا، خداوند متعال نے شر کے لیے، شر، برائی، بدی، ان پہ خدا نے تالے لگا دیے ہیں۔ اعفالا، ایک تالے میں کئی تالے لگا دیے ہیں۔ برائیاں ایسی چیزیں، گناہ ایسی چیزیں ہیں کہ شر ہیں، خدا نے کوئی تالے لگا دیے ہیں تاکہ بنی نوع انسان گرفتار نہ ہو جائے۔ خدا متعال چاہتا ہے کہ ہم شر میں مبتلا نہ ہو جائیں، نہ دوسروں کے شر ہم تک پہنچے، نہ ہماری طرف سے کوئی شر دوسرے کو پہنچے، نہ ہماری طرف سے دوسروں کو نقصان ہو، نہ ان کی طرف سے ہمیں۔ ہم امن سے رہنا چاہیے، ہمسائے کو تنگ نہ کرے، بھائی بھائی کو تنگ نہ کرے۔ اور آج کل شاید آپ خال ڈھونڈ کے بتا سکیں کہ جس میں ایک بھائی نے دوسرے کو دھوکہ نہ دیا ہو، جس میں ایک ہمسائے نے دوسرے کو تنگ نہ کیا ہو، مثلا شاید کبھی کبھی ملے۔ خداوند متعال نے شر پہ تالے لگا دیے اور پھر چابی بھی قرار دیا ہے کہ چابی بھی اگر کوئی کھولنا چاہے کھول سکتے، تاکہ سارے شرور اس کے طرف آ جائیں، وہ مفت منبع شر بن جائے۔ فرمایا باقی انہوں ان اللہ عز و جل جعل للشر اعفالا وجعل مفاتیح تلک الافات، کی تالے زیادہ چابیاں میں زیادہ فرمایا مفاتیح، ان تالوں کی چابیوں کو خداوند متعال نے قرار دیا ہے شراب کو۔ وجعل مفاتیح تلک الافات الشراب، شراب کو خداوند متعال نے چابی قرار دیا، شر کی چابی، ہر برائی کی چابی شراب ہے۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ امام باقر علیہ السلام نے یہاں پہ اکتفا نہیں کیا، فرمایا وَالْكِذْبُ شَرٌّ مِّنَ الشَّرَابِ، اور جھوٹ شراب سے زیادہ بدتر ہے۔ شراب ام الخبائث ہے، برائیوں کی ماں ہے شراب۔ یہ قصہ آپ کو معلوم ہے، پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ شیطان آتا ہے ایک شخص کی صورت میں، ایک جوان کے پاس آ جاتا ہے، اس جوان سے کہتے ہیں 3 کاموں میں مخیر ہے، ایک کام کرنا پڑے گا ورنہ تمہاری جان ہم نے لینی ہے۔ اب کوئی چونکہ کمزور عقیدہ ہونے کا نقصان یہ ہو جاتا ہے کہ انسان اپنا عقیدہ چھوڑ دیتا ہے، اس کا شیطان کی باتوں میں آ جاتا ہے، مخصوصاً موت کے وقت، جان کنی کے وقت شیطان کے جانسے میں ہم آ سکتے ہیں، اس لیے ایمان قوی ہونا چاہیے۔ ابھی اگر آپ مشق کریں گے، تمرین کریں گے، ابھی اگر آپ کوشش کریں گے زبان پہ ہمیشہ خداوند متعال کا نام آئے، ذکر خدا آئے، ہمیشہ استعاذہ ہو آپ کی زبان پہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ چیزیں ابھی سے تکرار کریں، اس وقت جب شیطان آئے، قرآن ہماری زبان پہ جاری نہیں ہوتا، دعائیں ہماری زبان پہ جاری نہیں ہوتی، ہم عادی نہیں ہیں، اس وقت ممکن ہے کہ ہم کسی کا زبان ساتھ نہیں دیں گے۔ شیطان آتا ہے جوان کے پاس 3 کاموں میں تم مخیر دے، کام کرے، اگر نہ کریں پھر تمہاری جان ہم نے لینی ہے، یا یہ کہ اپنے بوڑھے باپ کو مارو، یا پھر اپنی جو ہے بہن ہے اس کے ہاتھ پیر توڑے، یا پھر چند گھونٹ شراب پیے، تمہاری مرضی ہے۔ تو جوان نے سوچا کہ بوڑھے باپ کو کیسے مارو، نہیں ہو سکتا، بہن کے ہاتھ پیر سر کیسے میں توڑوں، نہیں ہو سکتا، چلو چند گھونٹ شراب پی لے، آسان ہے۔ شیطان کے جانسے میں آ کر اس نے چند گھونٹ شراب کے پی لیے، شراب کا نشہ ہوا، شراب کے نشے نے باپ کو بھی مارا، بہن کو بھی مارا۔ شیطان نے اپنے تینوں اہداف اس طرح حاصل کیے۔ یہ شیطان کبھی شیاطین جن ہے اور کبھی شیاطین انس، یاد کرنا کہ شراب ام الخبائث ہیں، لیکن امام نے فرمایا جھوٹ شراب سے بدتر ہے، جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے۔ کس قدر ہم جھوٹ بولتے ہیں یہ اگر دقت کرے معلوم ہو جاتا ہے، دقت کرے معلوم ہو جاتا ہے۔ آپ کسی کا احترام نہیں کرنا چاہتے، آپ صرف اور صرف محفل کی وجہ سے یا ایسے ہی وجہ سے آپ کو کسی کے احترام کرتے ہیں، یہ احترام جھوٹا ہے، کیونکہ دل سے آپ احترام نہیں کرتے۔ کسی کو آپ گھر میں دعوت دے دیتے ہیں جبکہ آپ کا دل نہیں کرتا وہ آپ کے گھر آ جائیں، ایسے ہی آپ تکلفات ہیں، تمام تکلفات جھوٹ ہیں، جھوٹ موٹ کہتے ہیں، آئیں چائے پیں، آئیں کھانا کھائیں، آئیں فلاں، جو آپ کا ارادہ نہیں، آپ خود جا رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، موٹر سائیکل جا رہے ہیں، کہتے ہیں سر چائے پیں گے، آپ کدھر پہ آپ خود جا رہے ہیں، آپ خود بیٹھنے کا موڈ میں نہیں ہے، آپ خود دعا کریں کہ ہم آپ کے گھر نہ آ جائیں مثلا۔ تو یہ تمام تکلفات دل سے مثلا
اس قسم کی بے شمار ہمارے ہاں موجود ہیں کہ ہم مثلا آپ کے لیے جان حاضر ہے، اولاً جھوٹ ہے، کبھی بھی جان حاضر نہیں ہے، آپ کے لیے ہم سب کچھ حاضر جھوٹ ہے، یہ کہنا چاہیے بھائی اس قدر تکلفات میں مبتلا نہ ہو جائے جبکہ آپ نے جان نہیں دینی ہمارے لیے، جان تو کہ آپ کچھ پیسے نہیں خرچیں گے، آپ کچھ ایک دفعہ دوسری دفعہ آپ مجھے نکال دیں گے گھر سے۔ تو امام نے فرمایا کہ جھوٹ شراب سے زیادہ بدتر ہے، الکذب شر من الشراب، جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے۔ شراب تمام برائیوں کی چابیاں جو خدا نے قرار دیا، اگر کوئی برائیوں کی چابی لینا دے شراب یہ تمام برائیوں کی چابی اس کے پاس ہے، وہ پھر نہ محرم دیکھے گا، نہ نامحرم، نہ رشتہ دار، نہ دوست، نہ احباب، اس کے نظر میں کسی کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ تو امام نے فرمایا کہ جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے، جھوٹ بولنے والا انسان اس قدر جھوٹ میں آگے نکل جاتا ہے کہ حتیٰ عادی ہو جب خدا کے ساتھ بھی جھوٹ ہو، کہ خدا کے حتیٰ اپنے ایمان میں جھوٹ بولتا ہے کہ میرا تو عقیدہ ہے لیکن نہیں ہے، میں توحید پرست جبکہ نہیں ہے، کہ عقیدے کی جان حاصل ہے، نہیں جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر میں حساب کروں کہ ہم کس قدر نماز میں جھوٹ بولتے ہیں، کس قدر ہم دعاؤں میں جھوٹ بولتے ہیں، پھر شاید ہم لوگ نماز بھی چھوڑ دیں، دعائیں بھی چھوڑ، زیادہ نہیں کرتا ہوں کہ ایاک نعبد جھوٹا نہیں ہونی چاہیے کہ صرف تجھ سے ہی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ واقعی ایسا ہے نہیں ہے، یہاں بہت سارے لوگوں سے مدد کے طلبگار ہیں، اور وہ بھی براہ راست، نہ کہ خداوند متعال سے کہیں کہ ان کے ذریعے تو میری مدد کریں، وہ بھی مثلا ایک چیز ہے، کیونکہ ہمیں تو خدا سے زیادہ نوکری پہ بھروسہ ہے، خدا سے زیادہ دوستوں پہ بھروسہ ہے، خدا سے زیادہ اپنی جائیداد پہ، خدا سے زیادہ اپنی دارائی پہ، اپنی سوائی پہ بھروسہ ہے۔ بعض لوگ مثلاً اس لیے شادی نہیں کرتے کہ کیا کھلائیں، کہاں پہ رکھیں، مثلاً اگر بھروسہ کریں خداوند متعال کو دعا کریں، شاید آپ کہہ سکیں کہ ناممکن ہے کہ اس کی دعا قبول نہ ہو جائے۔ بھروسہ کرنا، خدا پہ چھوڑ دے کبھی کاموں کو، چھوڑ دے خدا پہ، بے غم ہو جائے، کام کو چھوڑ دے خدا کو متعال پہ، تو جانے تیرا کام جانے، میں چھوڑ دیا۔ بعض لوگ شفا لیتے ہیں امام رضا علیہ السلام کے حرم سے، وہ کس طرح شفا لیتے ہیں، وہ ایسے لوگ زیادہ شفا لیتے ہیں جو چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ بیمار ہے، تو جانے تیرا کام جانے، میں چلا لیتا ہوں۔ بعض لوگ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، یہ تیرا حوالے ہیں، اب جب واقعاً چھوڑ دیں تو بعض لوگ ایسا نہیں کرتے، وہ امام کے جاری کا مان لیتے ہیں، وہ تم سے دیکھتے رہتے ہیں کیا ہوتا ہے، وہ امام میں بھروسہ نہیں ہے، اعتماد کم ہے۔ اگرچہ آپ جیسے بات لوگ ایسا نہیں کریں گے، آپ شرم کے مارے نہیں کریں گے، امام کے ساتھ کیا زد بازی کرنی ہے کہ میں نے مثلا، لیکن بعض لوگ کرتے ہیں، شمار بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ اب یہ سے بے شمار واقعات، انگنت واقعات عقیدہ ہے ان کا۔ یہ حضرت علامہ امینی کے بارے میں عرض کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ عرب حدود دیہاتی وہ آتا ہے، نہ عرب کچھ بھی لگانے میں حرم کے نزدیک آگے خالی آواز دیتا ہے کہ میرے بیمار کو ٹھیک کر دو، اور فوراً اس کی بیمار کو شفا مل جاتی ہے۔ علامہ امینی نے اکابر المؤمنین نے شکایت کی کہ اس طرح کے لوگ آتے ہیں، شفا لے کے جاتے ہیں، ہم سارے رات یہاں بیٹھ جاتے ہیں، ادب سے، احترام سے، دعا وغیرہ ہمارے۔ رات کو اکابر المؤمنین نے خواب میں دیکھا کہ تو اپنے ہیں، اگر اس کی بات میں نہ سنوں گا تو وہ دوسری راہ اختیار کر دیتے ہیں، وہ بھی برا بلا کہتے ہیں، کیونکہ ان کے عقیدے اس قسم کے ہیں، تو اپنے ہیں، ہم چاہتے ہیں تو آتے رہے ہمارے پاس۔ اس لیے بعض اوقات خداوند تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا، خداوند چاہتا یہ ہے کہ ہم بار بار دعا کریں، اگر آپ کو مل جائے آپ کی خواہش کے مطابق پھر آپ نہیں آئیں گے، پھر ہماری دعائیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ سب تجربے سے ثابت شدہ چیزیں، ہماری دعائیں ویسے ہی مستجاب ہو جائے پھر ہم بھول جاتے ہیں، یہ ہماری فطرت میں ہے۔ خداوند متعال چاہتا ہے کہ آتے رہیں، اس لیے جو بعض ٹھیکیدار ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ مزدور ہمارے پاس رہے، زیادہ کچھ پیسے روک لیتے ہیں وہ، تاکہ نہ جائے ہمارے پاس، اگر میں سارے پیسے دوں گا پہ نہیں آئے گا ہمارے پاس مثلا، تو بعض لوگ روکنا چاہتے ہیں، کاریگر کو روکنا چاہتے ہیں،
بعض لوگ اپنے بچے کو مثلا اگر ایک ٹافی بھی ہے، اگر انعام بھی ہے، کچھ بھی ہے، دینے کی کوشش کرتے نہیں دیتے چاہتے کہ بچہ اس کے ساتھ کھیلتا ہے، پھر بعد میں دے دیتے ہیں۔ خداوند متعال اپنے عزیز ترین بندوں کو اس امتحان میں مبتلا کرتا ہے۔ تو لہذا عرض کرنے کا مقصد ہے کہ کبھی انسان خدا کے ساتھ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ نماز میں، دعاؤں میں ایسے موارد بہت ہیں، ابھی نہیں دی، تو جھوٹ کوشش کریں کہ اپنے کردار میں جھوٹ نہ ہو۔ ایک شخص کی ماں مر جاتی ہے، جب اس کی ماں مر جاتی ہے تو یہ اطلاع مل جاتی ہے ایک مرجع تحریر کے دفتر میں کہ بھئی ہمارے ہمسائے میں ہمارے جاننے والے مثلا ہمارے مخالفین میں سے اس کی ماں فوت ہو گئی ہے، ابھی آپ نے تعزیتی خط لکھنا ہے۔ اور مجتہدین کی طرف سے اگر تعزیتی خط جائیں، ظاہر ہے اس میں اس کی اہمیت ہوتی ہے، ان کی تسلی ہوتی ہے، ان کی تعزیت ہوتی ہے۔ اس لحاظ دفترچی نے لکھا کہ اس شخص سے خطاب کیا کہ آپ کی ہم جو ہے والدہ گرامی کی رحلت کی خبر حضرت آیت اللہ تک پہنچی، اور آیت اللہ سراپا جو ہے آپ جو ہے غمزدہ ہوئے، مثلا غمگین ہوئے۔ لکھا پورا خط ان کے پاس لے گیا کہ بڑے صحیح ہے غلط، اس مرجع تعلیم دیکھا کہ جھوٹ کیوں لکھا ہے، میں سراپا کے تو غمگین ہوا، میں نہیں ہوا غمگین۔ کہا دوبارہ لکھا، یہ سراپا پورا وجود غم سے بھر گیا، اس کو کہا کہ غمگین ہو گیا، خالی لکھا، دوبارہ لکھا تھا کہ میں غمگین بھی نہیں ہوا، میں غمگین بھی نہیں ہوں، اس کی والدہ بہت اتنی بوڑھی والدہ ہے، وہ بہت ہو گیا خوشحال۔ تو یہ جھوٹ کیوں لکھا؟ پھر کہا کہ کیا لکھوں، یہ تو نہیں لکھ سکتا کہ ہم تو آپ اللہ خوشحال ہو گئے، کیا لکھا؟ یہ لکھو کہ آپ کی والدہ کے رحلت کی خبر ملی، حضرت اللہ نے ان کے لیے دعا کی۔ سچ لکھیں، جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ بعض لوگ ہم لوگ تسلیت نامے لکھتے ہیں اور اس میں لکھتے ہیں میں آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں، واقعاً جھوٹ ہے، کیا برابر کی طرف شریک ہیں؟ ایک شخص جس کا باپ بہت ہو چکا ہے، جس کا بھائی بہت ہو چکا ہے، جس کی ہمسر بہت ہو چکی ہے، اس کا غم اور آپ کا غم